السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور رہائی کا معاملہ، دباؤ کس نے ڈالا؟ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کا کھیل وفاق کی اما پر ہوا، سندھ حکومت کا دعویٰ۔ اور اگر یہ گرفتاری وفاق کی اما پر ہوئی تو سندھ حکومت کی رٹ کہاں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کیا کر رہی تھی اور کیوں انہوں نے پریشر لیا، اور دوسری طرف کیا پی ڈی ایم اتحاد برقرار رہے گا؟ آصف زرداری نے افسوس اور شرمندگی کا اظہار کیا، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں۔ اور کراچی میں پی ڈی ایم کا عوامی قوت کا بڑا مظاہرہ، ایک بار پھر حکومت پر شدید تنقید۔ تمام آزادیوں کا ضامن جمہوری نظام ہے، بلاول بھٹو۔ اور آئی لینڈرز آرڈیننس واپس لینے کے لیے حکومت کو بدھ تک کا الٹیمیٹم۔ ہمیں کھٹ پتلی حکومت قبول نہیں، فضل الرحمان۔ اور پی ڈی ایم کراچی جلسے پر ایم کیو ایم اور پاک سرز زمین پارٹی کی شدید تنقید۔ کراچی کے جلسے میں شہر کے مسائل پر بات تک نہیں ہوئی۔ کیا پی ڈی ایم اتحاد خطرے میں ہے؟ اور دوسری طرف وفاقی وزراء جو ہیں وہ بار بار پی ڈی ایم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد جنوری سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کل کے جلسے کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں دکھائی یہ دے رہا تھا کہ ون سائیڈڈ شو ہے، اور اس میں اپوزیشن جس طرح گجرانوالہ جلسے میں خاص طور پہ میاں صاحب کی تقریر اور باقی جو تقاریر تھیں وہ بھی بڑی جارحانہ تھی، کل دفاعی پوزیشن پہ نظر آئی پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بیک ڈور رابطوں میں ہے حکومت کے ساتھ؟ کیا کوئی ڈیل ہو چکی ہے؟ فضل الرحمان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مجھے ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری ہے یہ ہمارے درمیان درار ڈالنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اس سے لگ یوں رہا ہے چونکہ تھوڑا سا گیپ بھی نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ آج جو سندھ حکومت کے وزراء ہیں، سی ایم ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں، ان سب کی طرف سے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے مذمت بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ چونکہ مہمان نواز صوبہ ہے اور ہماری روایات ہیں، ہم مہمان نوازی کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن ان کی ناک کے تلے یہ تمام معاملات ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سندھ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ پریشر کس نے ڈالا ان کے اوپر؟ اور کیا واقعی میں یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور کراچی کے مسائل کی اگر بات کریں تو کراچی کے حوالے سے بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، کل کے جلسے کے آئی وٹنس بھی ہیں۔ بیگ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ بہت شکریہ ظفیر۔ سب سے پہلے اگر ہم جلسے پہ تو ہم آئیں گے، کیپٹن صاحب کی گرفتاری کی اگر بات کی جائے تو آپ اس پورے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ظفیر، یہ جو کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہے یہ اپنی جگہ بڑا ایک سوال ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان جو تناؤ موجود ہے اور اپنے ریٹ قائم کرنے کے لیے دونوں کوشش کر رہے ہیں، ایسے میں کیپٹن صفدر صاحب جو نہ صرف یہ ہے کہ پی ایل ایم نون کے ایک بڑے اہم رہنما بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحب کے شوہر ہونے کے علاوہ سیاسی رہنما بھی ہیں وہ، جی، اور اس وقت وہ سندھ کے مہمان بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں سندھ بڑا مہمان نواز ہے، جی، اور یہ بات ہمیشہ ثابت بھی ہوتی رہی ہے کہ سندھ نے ہمیشہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، مگر اس وقت جس انداز میں کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، خاص طور پہ دروازہ توڑ آپریشن جو ہوا ہے، وہ اپنی جگہ ایک سوال رکھتا ہے کہ جناب اگر ایسا ممکن ہے، اور اگر جس طرح صوبائی حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں یہ چیز نہیں تھی، تو پھر وہ ریٹ کہاں گئی؟ وہ اس وقت سندھ حکومت کہاں ہے؟ وہ آئی جی صاحب کے بغیر کیا ایک پولیس انتظامیہ کی اتنی جرت ہے کہ ایک ایس ایچ او جائے دروازہ توڑ آپریشن کر دے، وہ بھی اتنی بڑی شخصیت کے خلاف؟ ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ ہے، یا تو واقعی اگر ایسا ہے جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے پریس کانفرنس میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ دیا ہے، اور اس ملک کے سلامتی ادارے سے وابستہ ایک شخصیت کا باقاعدہ نام لیے بغیر ان کے عہدے پہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ ان کی وجہ سے آئی جی سندھ صاحب بے بس ہو گئے تھے۔ تو اگر ایسا ہے تو ابھی تک آئی جی سندھ صاحب کی جانب سے کوئی تردید یا تصدیق کیوں نہیں آئی؟ بڑا سوالیہ نشان ہے یہ، اور خاص طور پہ سندھ حکومت پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ریٹ کہاں ہے؟ اگر آپ کسی کے دباؤ میں آ رہے ہیں، کسی کے پریشر میں آ رہے ہیں، اگر پریشر میں آ رہے ہیں تو بتائیں کون آپ پہ پریشر ڈال رہا ہے؟ اس پہ مزید بات کریں گے، ہمیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز علی اکبر گجر صاحب نے جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ آج کی اس گرفتاری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج چونکہ کل آپ نے جلسہ کیا، جلسے میں
آپ کی پوری قیادت یہاں پہ موجود تھی اور آج صبح یہ واقعہ پیش آیا. کس طرح دیکھتے ہیں اس گرفتاری اور پھر رہائی کو؟ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی گجرانوالہ کا جو جلسہ ہوا ہے جی حکومت کی بیسیکلی ٹانگیں کانپ گئی ہیں اس جلسے کو دیکھ کے اور عوام کے غصے کو دیکھ کے اور عوام کی جو آواز سن کے جو، اور یہ دوسرا جلسہ سندھ میں ہوا ہے اپوزیشن کا، تو اس سے بوکھلاہٹ کا اور یہ بزدل حکمران جو ہیں یہ مرشد کندھوں کے اوپر اتر آئے ہیں. اور یہ سیاست میں تو اس طرح سے تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سیاسی میدان میں آئیں اور اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کریں. تو ہماری لیڈرشپ نے اللہ کی رحمت سے اور وہ فیس کر رہی ہے، وہ جیلوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، ہم جیلوں سے بھی نہیں ڈرے اور ان نیب کے کیسز سے اور دوسرے کیسز سے بھی ہم نہیں ڈرے نا. تو یہ ہم پتہ نہیں کیوں یہ بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں ان کیسز کر کے جیل میں بند کر کے تھانوں میں بند کر کے پولیس رینجر سے یا نیب سے ڈرا کر ہمیں اپنے اس مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں جو ہمارے قائد میر محمد نواز شریف کا جو آواز ہے جس پہ پوری قوم آج وہ لبیک کہہ کر کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. پوری قوم، پورے پاکستانی قوم جو ہے آج اس پہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ جو آئی ہے، جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اس کی حالت آپ دیکھ لیں گے نا، کیا حالت ہے ان کی. ان کو تو اپنا جی گجر صاحب، آپ اس واقعے اب تو ظاہر وہ رہا بھی ہو گئے ہیں اور اب اگلی حکمت عملی آپ کی کیا ہے مزید؟ اب سب سے بڑا جلسہ جو کوئٹہ میں ہوگا، لیکن آپ سندھ میں جی یہ تحریک کا جو آغاز دوسرا جلسہ ہوا ہے، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ منزل کی طرف رواں دواں ہے اور یہ اس وقت تک جاری اور ساری رہے گی جب تک یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے یہ جو الیکشن کو چوری کر کے جو 2 نمبر جو حکومت ہے، انشاءاللہ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوتا یہ تحریک جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک. ٹیلی فون آپ ہولڈ پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. بیگ صاحب، آپ نے گجر صاحب کی بات بھی سنی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک کو ہمیں لگتا ہے کہ حکومت شاید جلدی میں ہے، جلد فیصلے کر رہی ہے، یہ اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر مزار قائد پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی بھی تھی تو اس کو قانونی پروسیجر کے تحت وہ کرنا چاہیے تھا، پارٹی نہیں بننا تھا آپ کو. اور پھر پریشر آیا سندھ حکومت پہ خاص طور پہ کیونکہ یہ اتحادی. آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں دونوں حکومتوں کے درمیان جو خاص طور پہ پی ڈی ایم اتحاد ہے اس کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی واقعی میں یہ کوشش ہے یا ایک اچانک؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں حکومت کی جانب سے ابھی تک جب سے خاص طور پر پی ڈی ایم وجود میں آئی ہے جی تمام فیصلے غیر دانشمندانہ، غیر سیاست دانہ ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ پرسنل ہو گئے ہیں. صحیح. اور اس وقت اس قسم کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، میں علی اکبر گجر صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے پہلے کے بعد جو دوسرا جلسہ کیا وہ بھرپور عکاسی کرتا ہے عوامی اجتماع جس انداز میں ہمارے لوگوں نے دیکھا. اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پر نوجوانوں کو بیروزگار کرنے کی، اور ابھی تک کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے، کہ اس کی وجہ سے اجتماع بہت بڑا ہو گیا، توقع سے زیادہ ہو گیا. تو ایسے میں اس وقت جو موجودہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جس طرح کہتی ہے نا کہ جی یہ غبارہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں غبارے کے اندر جو ہوا بھر رہی ہے اس میں سب سے بڑا کام جو کر رہی ہے وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے اور اس کے عمرہ اس کے وزیر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، اگر ہم ٹی وی کھول کے دیکھیں تو وہاں کے وفاقی وزیر اطلاعات، وہاں کے صوبائی وزیر اطلاعات، ایون کہ جن لوگوں کو تعلق بھی نہیں ہے سیاسی طور پر، وہ آ کے بیان دے رہے ہیں اور ٹی وی کو پورا کیپچر کیا ہوا ہے اس وقت. ہر چینل پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اس بات کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں. خاص طور پہ کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے اس کو کیش کرانے کی کوشش کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ ان کا غیر دانشمندانہ اقدام تھا اگر واقعی حکومت کا اس میں ہاتھ ہے. اور یہ بات اس بات سے واضح ہو جاتی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحب نے بار بار اس بات کی تردید کی کہ جناب میں کہیں نہیں سمجھتی کہ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی قدم اٹھایا گیا ہے. تو تو میں سمجھتا ہوں ایسے میں یہ بات اپنی جگہ بالکل ایک سوال نشان بن گئی ہے، کیا یہ ہوا کس کے فیصلے پر، کس نے ایسا کیا؟ تو اس میں سندھ حکومت کی ریٹ نظر نہیں آ رہی. اگر ایسا ہی ہے کہ سندھ حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے، پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ہاں یہ قانونی کارروائی تھی، پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈیلیٹ بھی کیا اس کو، تو تھوڑی سی کنفیوژن بھی نظر آ رہی ہے. گجر صاحب، سندھ حکومت کی نیت پہ آپ کو کوئی شک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کی مرضی تھی اس گرفتاری میں؟ نیت پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے. سندھ کے لوگ ایک بڑے روایتی لوگ ہیں جن کا مہمان نواز ہے، وہ کبھی بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ گھروں میں کبھی کبھی طاقتور لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مہمانوں کو کے معاملات کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ سندھ گورنمنٹ کا ایسا میٹر نہیں ہے جنہوں نے ایسا کیا ہو.
اس کے پیچھے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات جو چل رہے ہیں، وہ لوگ جو اس سسٹم کو خراب کرنے کے لیے جو چل رہا تھا انہیں کی انوالومنٹ ہے، لیکن سی ایم سندھ نے اور ان کے تمام ذمہ داران نے، بلاول صاحب نے بھی مریم جی سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ معاملات ایسا نہیں ہے، اور وہ حقیقت بات بھی یہ ہے کہ ہم سیاست میں سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم اتنے گھٹیا لیول پہ نہیں جاتے جو اس پی ٹی آئی کی حکومت نے اور پی ٹی آئی نے جو روایتیں اور گھٹیا زبان اور لوگ روایتیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں، لیکن یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ مسلم لیگ نون کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پہ سیٹسفائی ہیں، ہمیں اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی نہیں ہے، ان کی حکومت نے ہمارے ساتھ ٹھیک۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ گجر صاحب، اس گرفتاری کے بعد آپ کی جو کارکنان ہیں، آپ کی جو سندھ کی جو قیادت ہے، اس کو ایک نیا مومنٹم ملا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب تحریک جو ہے وہ اور تیز ہوگی؟ جی جی انشاءاللہ، یہ تو تحریک تو تیز ہو چکی ہے اور مزید انشاءاللہ پیچھے دکھنے والی، تو یہ تو تحریک تو انشاءاللہ تیز آلریڈی پہلے بھی ہے اور ابھی مزید ہو جائے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالی تو یہ کام سلسلہ جاری رہے گا بھائی جی، انشاءاللہ ہم اس کو روکے نہیں ہیں، ہمارے کارکنوں میں تو نیا جذبہ اور جوش ان کو ملا ہے اور جی وہ انشاءاللہ ایک تحریک کا حصہ بنے گے۔ ہم گاڑی بیسیکلی آپ کو چاہتا ہوں ٹھیک کروں، تو انشاءاللہ ہم اس سسٹم کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب، آپ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے، موقف دے رہے تھے کہ کیپٹن طاہر صفدر کی گرفتاری جو ہے وہ اس سے پی ڈی ایم اتحاد کو اور بوسٹ ملے گا، یہ کیمپین اور تیز ہوگی، اور صاف لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ دباؤ میں ہے۔ ہمارا دوسرا جلسہ تھا اور دوسرے جلسے نے ہی بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے وفاقی حکومت کو۔ اس پہ مزید بات کریں گے کہ کراچی کا جلسہ کتنا کامیاب رہا، آنے والے جلسے کتنے کامیاب ہوں گے، اور کیا پی ڈی ایم اتحاد قائم رہے گا یا نہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔